مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا أبدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج 14ویں پارے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی. 14ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ حجر اور ایک ہے سورہ نحل. سورہ حجر کی جو سب سے پہلی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کی حقانیت کا اعلان فرمایا ہے. اس کے بعد ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ 14ویں پارے کی سب سے پہلی آیت کریمہ ہے. کافر بہت آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اس کا ترجمہ، جو کفار ہے وہ بہت آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. کب آرزو کریں گے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو نزا کے وقت، یعنی جب ان کی روح قبض کی جائے گی. روح قبض کرنے کے وقت ہر کسی کو اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے، یہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے. تو کفار کی روح جب کھینچی جاتی ہے، اس کی روح کو قبض کی جاتی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتا ہے. تو ایسے وقت میں وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن اس وقت اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. ایک تو وہ وقت، دوسرا جب کفار تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہو جاتے تو کتنا بہتر ہوتا. قیامت کے دن میدان محشر جب قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور قیامت کے ہولناک منظر کو جب کفار دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم مسلمان رہتے یا مسلمان ہو جاتے، دنیا میں خدا کو ایک مانتے، اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. یا جب کبھی میدان محشر میں وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم فرما رہا ہے اور کفاروں پر سختیاں فرما رہا ہے، تب وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے یا مسلمان رہتے دنیا میں تو کتنا اچھا ہوتا. یا ایک وقت اور کہیں گے جب گنہگار مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمائے گا. اس وقت کفار کو تو نہیں نکالا جائے گا، چونکہ ان کو ہمیشہ جہنم میں ہی رہنا ہے. خالدین فیہا، جس کی موت کفر پر ہو جائے وہ دنیا میں چاہے کتنے بھی اچھے کام کر لے، رہنا اس کو جہنم میں ہی ہے، جنت میں نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور وہ اپنے قانون کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو جس کی موت کفر پر ہو جائے اس کو ہمیشہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں میں جلنا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمائے گا، تب کفار آرزو کریں گے کہ کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرما دیتا. تو یہ آیت کریمہ ہے جس میں بروز محشر یا وقت نزع یا بروز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حالت پر رحم و کرم فرمائے گا تو اس وقت کفار تمنا کریں گے
ایک جگہ پر اور ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ جب وہ میدان محشر میں حالات کو دیکھیں گے، نفسی نفسی کا عالم، تو کفار کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی طرح اسی سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے جب آپ پر کلام مجید کو نازل فرمایا تو کفار کا رویہ کیا تھا؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کفار بولتے تھے کہ جن پر کلام مجید کو نازل کیا گیا یہ تو مجنون ہے، یعنی آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ پاگل کہتے تھے۔ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے، بولے فرشتوں کو بولو تمہارے رب کو فرشتوں کو اتارے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس آرزو کو مکمل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی اس آرزو کو مکمل فرما دیتا، فرشتوں کو نازل فرما دیتا، اور اس کے بعد بھی کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہ کرتے تو اسی وقت ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر امتوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فوراً عذاب نازل نہیں فرمانا چاہ رہا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جائیں گے تو ایک دن ضرور ایمان لے کر کے آئیں گے۔ تو بہرحال بڑی بڑی سازشیں رچی گئی کلام مجید کے حوالے سے۔ کبھی یہ کہا گیا کہ محمد نے اپنی جانب سے اس کتاب کو لکھا ہے، کبھی الزامات عائد کیے گئے، کبھی رد و بدل کی بات جو ہے کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور آیت کریمہ نازل فرما دی کلام مجید کی حفاظت کے حوالے سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے کہ بے شک ہم نے کلام مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیگر انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی تھی، قوم کے سپرد کر دی تھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کتابوں میں رد و بدل کر دی گئی، لوگوں نے اپنی جانب سے باتیں اس میں گڑھ دی، لیکن جب کلام مجید کو پروردگار عالم نے نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لے لی۔ اس لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ بھی کر لے، لیکن وہ کلام مجید کے ایک حرف کو، ایک نقطے کو رد و بدل نہیں کر سکتی ہے، چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ لوگ اگر چاہیں تو کمپیوٹر میں رد و بدل کر دے یا کسی نسخے میں کر دیں، لیکن وہ قرآن جو پروردگار عالم نے امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے حوالے سے فرمایا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس حوالے سے حضرت یحییٰ بن اکثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مامون رشید جو وقت کا بادشاہ تھا، سالانہ مجلس اس کے یہاں سجتی تھی، بڑے بڑے علماء کرام اس کی مجلس میں آتے، بیٹھتے، گفتگو کرتے اور اپنے علم کے جوہر بکھیرا کرتے تھے۔ تو اسی مجلس میں ایک یہودی بھی آتا تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم جو عربی میں مہارت رکھتا تھا، جس کو اپنی خطاب پہ ناز تھا، وہ بھی اس مجلس میں آتا تھا۔ تو ایک بار مجلس میں آیا تو مامون رشید جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ یہودی ہو، اسلام قبول کر لو، اسلام دین برحق ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ ایک سال کے بعد پھر مجلس سجی مامون رشید کی، تو پھر سے وہ یہودی جو آیا تھا، یہودی کا جو عالم تھا، وہ اس بار مسلمان بن کر کے آیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو مامون رشید نے اس یہودی سے پوچھا، یہودی عالم سے، کہ کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے سال جب تم آئے تھے میں نے تم سے کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، تم نے اسلام قبول نہیں کیا، آخر اسلام کے اندر ایسی کون سی چیز تم نے دیکھی، کس گہرائی کا مطالعہ کیا کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا، تم مسلمان بن گئے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ جب میں یہاں سے مجلس سے اٹھ کر کے پچھلے سال گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں پورے ادیان کا ریسرچ کروں، دیکھوں کون سا دین برحق ہے۔ تو میں نے توریت کے 3 نسخے لیے،
انجیل کے 3 نسخے لیے، قرآن مجید کے 3 نسخے لیے، اور اپنی جانب سے چونکہ میں عربی میں ماہر، دوسری زبانوں میں ماہر، میں بہت بڑا عالم، تو اپنی جانب سے میں نے توریت، انجیل اور کلام مجید میں نے کچھ رد و بدل کر دی صحیفوں میں، نسخوں میں۔ میں نے توریت کے 3 نسخے لے کر کے اس میں اپنی جانب سے کچھ باتیں لکھ کر کے یہودیوں کے معبد میں گیا، جہاں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وہاں جا کر کے میں نے تینوں نسخے ان کو پیش کیے، تو انہوں نے خوشی خوشی اس رد و بدل والے نسخے کو قبول کر لیا۔ پھر میں انجیل کے 3 نسخے کو لیا، اس میں نے رد و بدل کی، اور رد و بدل کرنے کے بعد عیسائیوں کے معبد میں گیا، ان کے عبادت گاہ میں گیا، انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ پھر میں کلام مجید کو لے کر کے مسلمانوں کے پاس گیا، تو انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا کہ لے کر کے جاؤ، اس میں کچھ رد و بدل ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے یہ بات سنا تو میں سمجھ گیا کہ یہ حقیقی اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور میں کلام مجید کی عظمت کو دیکھ کر کے میں مسلمان ہو گیا، میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، کلام مجید۔ یہ کتاب برکت کا بھی ذریعہ ہے، شفا کا بھی ذریعہ ہے، روزی روٹی کا بھی ذریعہ ہے۔ کوئی مر جائے، اس کتاب کی تلاوت کر لو، اس کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہے۔ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کلام مجید کا مطالعہ کر لے، پڑھ لے، اللہ پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتاب، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیان لکل شیء، میرا رب فرماتا ہے کلام مجید میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ہر زمانے کے حساب سے کلام مجید ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہے، اور قیامت تک فائدہ مند رہے گی۔ تو کوئی اس کے کسی حرف کو رد و بدل نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، لیکن کلام مجید کی فصاحت کے سامنے، اس کی بلاغت کے سامنے، اس کی لطافت کے سامنے، اس کی انداز گفتگو کے سامنے سب نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور ہر کسی کو یہی کہنا پڑا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی ہے۔ تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی۔ اسی طرح اسی سورت کے آیت نمبر 26 میں پروردگار عالم نے انسانوں کی تخلیق کے حوالے سے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پروردگار عالم نے انسان کو جو بنایا، اس کے بعد پھر انسان پر سب سے کرم یہ فرمایا کہ اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہترین مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت انسان کو سجدہ کرے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کروایا۔ اس سے انسان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، انسان کی عظمت کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے پروردگار عالم نے اسے دھتکار دیا اپنی بارگاہ سے۔ تو اس سے یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بتلا رہا ہے کہ میں نے سب سے بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی آیت کریمہ میں شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، اور وہیں پر اس نے انسانوں کو بہکانے کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، غلط راستے کی جانب لے کر کے جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شیطان کی پیروی کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ کتنے؟ 7 طبقات ہیں۔ پہلا جو طبقہ ہے اس کا نام جہنم ہے۔ آپ نے اکثر لفظ جہنم کا ذکر سنا ہوگا کلام مجید میں، فی ناری جہنم، فی ناری جہنم، ناری جہنم خالدین فیہا۔ تو یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہے لظا۔ جہنم کے دوسرے طبقے کا نام کیا ہے؟ لظا۔ انہا لظا کلام مجید میں موجود ہے۔ تیسرا طبقہ ہے حطمہ۔ چوتھا طبقہ ہے سعیر۔ پانچواں طبقہ جہنم کا ہے سقر۔
کلام مجید میں ما سلککم فی سقر، اللہ مجرمین سے پوچھے گا کہ کیا وجہ کہ تم سقر میں ہو. سقر جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے. تو وہ بولیں گے قالوا لم نک من المصلین، بولے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پتہ چلا کہ بے نمازوں کو سقر میں ڈالا جائے گا. یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے. پھر ایک طبقہ ہے جحیم، کلام مجید میں متعدد جگہ پر موجود ہے. پھر ایک طبقہ ہے حاویہ، یہ بھی کلام مجید میں موجود ہے. تو یہ جہنم کے 7 طبقات ہیں. جس طریقے سے لوگ گناہوں کو انجام دیں گے اسی طریقے سے ان کو جہنم میں الگ الگ طبقات میں رکھے جائیں گے. تو بہرحال جو شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کی اطاعت کرے گا، اس کو ان 7 طبقات میں سے کسی ایک میں داخل کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں شیطان کی پیروی کرنے والوں کو جہاں جہنم میں داخل کرنے کے حوالے سے کلام مجید میں فرمایا، وہی پروردگار عالم فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. لیکن جو متقی بندے ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے پھر جنت ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب اسی سورت کے آیت نمبر 51 میں پروردگار عالم نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سے پہلے کی تفسیر میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان نوازی کے حوالے سے سنا بھی تھا، جب فرشتوں نے آ کر کے آپ کو حضرت اسحاق کی بشارت عطا فرمائی تھی. تو وہی پھر سے سورہ حجر میں بھی ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے آ کر کے بیٹے کی خوشخبری دی. تو اس وقت جو ان کی اہلیہ تھی بہت کمزور تھی، اور بظاہر بچے جننے کی عمر نہ تھی، وہ جو جس عمر میں بچے کی خوشخبری دی جا رہی تھی. اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر کے خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی کہ ایسے وقت میں بیٹے کی ولادت ہوگی. تو پھر فرشتوں نے کہا کہ بشرناک بالحق، یہ حق کے ساتھ ہم آپ کو بشارت سنا رہے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ حالات چاہے کیسے بھی ہو، سچویشن چاہے کیسے بھی ہو، ماحول چاہے کیسے بھی ہو، لیکن بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگا کر کے بیٹھے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، امید لگا کر کے بیٹھنا. پروردگار عالم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرمائے گا. تو اس قصے کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے. اور آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنانے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون، کہ وہ فرشتے حضرت لوط کے پاس آئے تو انہوں نے بھی دیکھ کر کے کہا کہ یہ تو پہلی مرتبہ میں ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں، کیوں آئے ہو؟ تو قوم لوط کا ایک برا عمل تھا، وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے قوم لوط کو عذاب میں مبتلا فرمایا، اور وہ بدترین قوم عذاب کا شکار ہو کر کے دیگر قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی. اس کا بھی تذکرہ پروردگار عالم نے اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے. اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 80 میں پروردگار عالم نے قوم ثمود کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس کے حوالے سے آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت کیا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. اس کو یہ جو حجر ہے نا، حجر ایک جگہ کا نام ہے. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اس قوم کی جانب بھیجے گئے تھے، قوم ثمود کی جانب، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے. تو یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا انکار کیے، معجزہ طلب کیا. تو آپ نے پتھر سے اونٹنی نکال کر کے جو ہے ایک معجزہ ان کے سامنے پیش کیا. صرف اونٹنی نکالا نہیں بلکہ وہ اونٹنی جیسے ہی پتھر سے جنم لی اس سے بچے ہوئے، پھر اتنا دودھ کہ پوری قوم نے دودھ نوش کیا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹ دیا، بدبختی کی، حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی. تو پروردگار عالم نے اصحاب حجر کو بھی
عذاب میں مبتلا کیا، اس کا بھی تذکرہ سورہ حجر میں موجود ہے۔ اسی 14ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ نحل، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو سورہ نحل میں جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 3 سے لے کر کے 18 تک، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس پوری آیت کریمہ میں 3 سے لے کر کے 18 تک پروردگار عالم نے اپنی حقانیت کا اعلان فرمایا ہے اور اپنی طاقت کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو گندے پانی کے نطفے سے پیدا کیا ہے نا، گندے پانی کے نطفے سے تو انسان پیدا ہوا ہے نا، چوپائے پیدا کیا پروردگار عالم نے، کئی قسم کے چوپائے، ان میں سے کسی سے تم دودھ پیتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، اور پھر پروردگار عالم نے گھوڑے، کھچر، گدھے پیدا کیے صرف اس لیے کہ انسان اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو ہے بارش نازل فرمایا، پھر جو ہے تم کھیتی کرتے ہو، کھیت کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرتے ہو۔ تو پروردگار عالم نے اپنی تمام نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندو جب میں نے زمین میں تم کو بھیجا تو اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی، اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ بے پناہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہواؤں کا انتظام، بارش کا انتظام، سورج کی تپش کا انتظام، چاند کی چاندنی کا انتظام، تاروں کا انتظام، دن کا انتظام، رات کا انتظام، شبنم کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، ضرورت پڑ جائے زمین کھودو پانی کا انتظام ہو جاتا ہے، بیج بو دو اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں کا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ ساری نعمتوں کا اجمالی طور پر پروردگار عالم نے ذکر فرمانے کے بعد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہے کہ اگر تم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہو تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ بس یہی ہے کہ ہمیشہ میرا شکریہ ادا کرو، میری فرما برداری بجا لاؤ، میری عبادت کرو، میں نے نعمتیں دی ہے تو کل بروز محشر میں اپنے بندوں کو جنت بھی عطا کروں گا۔ تو اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے۔ اسی سورہ نحل کے آیت نمبر 36 میں پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، آیت نمبر 36 میں فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَفَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہر امت میں رسولان اعظام کو اللہ نے بھیجا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ لوگ بتوں کی پرستش سے بچ جائے۔ تو اے نبی، جس طرح میں نے آپ کو رسول بنا کر کے قوموں میں بھیجا تو آپ سے پہلے دیگر امتوں میں بھی میں نے رسول بھیجے، انہوں نے تبلیغ کی، لیکن بہت سارے لوگ ان کی تبلیغ کو ٹھکرا دیا، لوگوں نے بتوں کی پرستش کرتے رہے۔ تو آپ کی قوم بھی اگر آپ کے ساتھ ایسا کرتی ہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے تبلیغ کا کام انجام دیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے، رسولان اعظام کو جھٹلایا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے نبی تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی عطا فرمائی۔ اسی طرح اسی سورت کے آیت نمبر 68 میں 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے مکھی کے حوالے سے فرمایا، آیت نمبر 68 میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ شہد کے مکھی کے حوالے سے پروردگار عالم نے یہاں پر آیت کریمہ نازل فرمائی کہ شہد کے مکھی کا نظام بھی بہت عجیب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے، درختوں سے جو ہے پھولوں کا رس چوس کر کے انہی پہاڑوں میں، درختوں میں اپنا چھتا بھی بناتی ہے اور مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شہد، پھر جو ہے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ شہد نکالتا ہے، اور پھر اسی شہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریوں سے شفا بھی رکھی ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، کہ شہد
شہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ شہد کی مکھیاں پھولوں کا رس جو چوستی ہے تو پھولوں کے رس میں تو مٹھاس ہے ہی نہیں. پھولوں کا جو رس ہے وہ تو پھیکا ہوتا ہے نا، اور بعض پھولوں کے رس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن شہد ہے میٹھا، تو آخر اس میں مٹھاس کہاں سے ہوتی ہے؟ تو کسی نے شہد کی مکھیوں سے پوچھا کہ اس میں مٹھاس پیدا کہاں سے ہو جاتی ہے؟ تو شہد کی مکھیاں کہتی ہے ہم جیسی پھولوں کے رس کو چوستی ہیں تو چوسنے کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود مبارکہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ درود کی برکت سے ان رسوں میں چاشنی پیدا فرما دیتا ہے، مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر پروردگار عالم نے شہد میں شفا رکھی ہے تو اسی لیے رکھی ہے کہ وہ مکھیاں درود پڑھتی ہے، درود کی برکت سے اللہ نے شہد میں شفا عطا فرما دی ہے. تو اس کا بھی تذکرہ جو ہے سورہ نحل میں موجود ہے. اسی طرح جو ہے 14ویں پارے کے اخیر میں اور اس سورت کے اخیر والے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف بیان فرمائی ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے لے کر کے اخیر تک حضرت ابراہیم کی تعریف بیان فرمائی کہ زندگی بھر وہ توحید پر قائم رہے، خدا کو ایک مانتے رہے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے رہے اور شکر گزار بندے رہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام شکر گزار تھے. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، تو شکر گزار بندے بنے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم اللہ نے عطا فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کا طریقہ بھی بتایا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب تم لوگوں کو دین کی دعوت دو تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دو، گالی دے کر کے نہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، بتوں کو پوچھتا ہے، وہ تو الٹا پھر اٹیک کر دے گا. حکمت کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی گفتگو، وجادلہم باللتی ہی احسن. تو پروردگار عالم نے خوبصورت طریقے سے نرم انداز میں بات کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا حکم عطا فرمایا. اور یہی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی کہ جب آپ تبلیغ کریں تو نرم انداز میں گفتگو کریں، اچھے انداز میں گفتگو کریں اور بہترین انداز میں گفتگو کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں. تو جو ایک مبلغ ہوگا دین کی تبلیغ کرنے والا، اور ہر کوئی مبلغ ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، تو جب آپ باہر نکلیں کسی شخص کو گناہ کرتا ہوا دیکھیں تو ڈائریکٹ اس پر بھڑکے نہ، اسے پیار سے سمجھائیں، اچھے طریقے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، اس گناہ پر کیا عذاب ہے وہ بتا کر کے اس کو دین سے قریب لے کر کے آئیں. یہ طریقہ تبلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے پوری امت کو عطا فرمایا ہے. پروردگار عالم ہم سب کو کلام مجید پڑھ کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.